Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों में what we saw was again and again, time and again, new numbers from all across the brokerage community, research houses, and what we saw at the end of year was कि 50,000 का level तो क्या 45 भी market sustain नहीं कर सकी. Talking about the new year 2022, we have now once again 2022 New Year strategy reports from all the brokerage houses. And one of the brokerage houses which come up with their own report and which cited the situation of the past 5 years, a lot of positive information, pluses and minuses about the market, about investor behavior, about what regulator has done is part of this report too. So what we are going to do is to discuss the research report, market strategy report of Ismail Iqbal Securities, and I have got with me Mr. Fahad, who happens to be the head of research. Fahad, welcome to the show and Assalamu alaikum. Waisam, and thank you for having me. वेलकम फ़हद, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप बताएं कि why have you chosen this title bull await for a liquidity push? Why does liquidity has to be a key factor for a bullish run? सही है, तो देखिए मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फ़्लोज़ कितने आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, नई लिक्विडिटी कितनी आ रही है. गुज़िश्ता 4-5 साल हो गए हैं, वी हैव बीन सेइंग दैट मार्केट इज़ अंडर वैल्यूड. मार्केट का पी जो है वो रीजनल कंट्रीज़ से भी कम है, रीजनल मार्केट्स ग्लोबल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा चीप है, और हमारा जो हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स रहे हैं उसमें भी हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंटली हम अंडर वैल्यूड नज़र आते हैं. लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं होती. हमारे हिसाब से एक जो की एलिमेंट मिसिंग है मार्केट से वो ये है कि मार्केट में फ़्लोज़ नहीं आ रहे, नए इन्वेस्टर नहीं आ रहे, नया पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मार्केट रिस्ट्रिक्टेड है. तो हमारी जो स्ट्रेटजी रिपोर्ट है उसमें हमने ये हाईलाइट किया है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट वाकई बहुत अंडर वैल्यूड है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ रिकॉर्ड हाईस पे हैं, बट उसके बावजूद भी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो एक लिमिटेड रेंज में ही रहेगी. यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 4-5 साल पहले मार्केट का जो कंसेंसस टारगेट एस्टिमेट था वो 55,000 था. वही हम बात कर रहे हैं टॉप ब्रोकरेज हाउसेस की जिनके जिनके ये टारगेट एस्टिमेटेड होते हैं, उनका कंसेंसस 55,000 था 2017 के लिए. और अब हम आते हैं 2021 और 22 में, तो भी तकरीबन जो कंसेंसस टारगेट है वो 55,000 है, जबकि आपकी मार्केट ने कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म किया है इन टारगेट्स को. तो इसका कोर रीज़न जो है वो यही है कि फ़्लोज़ मार्केट में जो हैं वो लोकल इन्वेस्टर्स डेप्थ भी बहुत कम है, और फॉरेनर्स की तरफ से हमने देखा है कि कंटिन्यूसली सेलिंग ईयर ऑन ईयर जो है वो चले आ रही है. और अब इस मार्केट में आगे हमें बहुत दिख रहा है कि फ़ॉरेन ओनरशिप डाइल्यूट हो गई है, और अब इतने हो गया है कि $2 अरब तकरीबन रह गई है फॉरेन ओनरशिप. Okay, so another thing that you've highlighted in your report is this कि 2016 से 2021 तक फॉरेनर्स ने एग्ज़िट लिया है, और इस गैप को जो ब्रिज किया वो रिटेल सेगमेंट ने किया है. दूसरी चीज़ जो अभी आपने कही, दैट वाज अ बिट कॉन्फ्लिक्टिंग कि मार्केट में नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा. मेरे पास खबर है कि पुराने इन्वेस्टर ने एग्ज़िट लिया है, बिकॉज एसईसी के चेयरमैन ने कायमा कमेटी ऑफ द नेशनल असम्बली को ख़ुद बताया कि 50,000 के करीब जो इन्वेस्टर है वो मार्केट से निकला है बिकॉज ऑफ सर्टन FATF related things or whatever you may call, but this is on record कि 50,000 इन्वेस्टर ने मार्केट से एग्ज़िट लिया. सो रिटेल सेगमेंट अगर नहीं है, सो ये कौन सी रिटेल सेगमेंट है जिसने फॉरेनर्स को का जो एग्ज़िट है उसका माल भी लिया है और इंस्टीट्यूशनल जो सेलिंग है उसको भी एब्जॉर्ब किया है? लेकिन जो ये क्वांटम है और जो हमें दिख रहा है कि इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, ये एक रीज़न ज़रूर है कि फ़ॉरेन सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है. बट उसमें हम ये भी फैक्टर इन ज़रूर करना चाहिए कि बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, राइट, उनका भी एक मेजर रोल रहा है फ़ॉरेन सेलिंग को एब्जॉर्ब करने में. बट यू डोंट क्लासिफाई देम एज अ रिटेल सेगमेंट.
بالकुल, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की बिल्कुल ये है कि पार्टिसिपेशन रही है, बट उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं ओके, जो ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम फॉरेन भी जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड देखते हैं, तो उसमें पहले ये होता था कि फॉरेन कॉरपोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स जो बाहर के रहने वाले हैं वो पार्टिसिपेट करते थे मार्केट में। अब कंसंट्रेशन जो भी हो रही है वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से आ रही है, जो भी अभी फ्लोज़ आ रहे हैं उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो ओवरऑल मार्केट की कंपोजिशन है उसमें इन्वेस्टर्स जो है वो दूर हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और राइट, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी कंपोजिशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं जो मार्केट का बिहेवियर है, जो थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट हो रही है कि अर्ली इन्वेस्टर्स पैनिक भी कर जाते हैं, और उसी तरह जब मोमेंटम आता है तो वो एक क्राउडिंग इफेक्ट आता है उस वजह से, क्योंकि रिटेल की कंपोजिशन बढ़ रही है। बट इन्वेस्टर बेस की बात करें तो हम बहुत टाइम से श्रिंक हो तकरीबन 2.5 लाख इन्वेस्टर हमारे पास जो हैं वो स्टॉक मार्केट में, और मोर और लेस ही हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो उनका इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं वो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट फिक्स इनकम की साइड जा रही है, स्टॉक मार्केट में कम आ रही है। अगर राइट, आप ये देखें कि 2002-03 में तकरीबन 90% जो म्यूचुअल फंड्स के एयूएम्स थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते थे। अब राइट, तकरीबन 30% या 40% के आसपास ये रेशो रह गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं वो उनकी प्रेफरेंस ये है कि आप फिक्स में रखें, और स्टॉक मार्केट क्योंकि बहुत टाइम तक वोलेटाइल रही है और अंडर परफॉर्म किया है। अगर पिछले 2 साल की भी सिर्फ बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के एयूएम्स तकरीबन डबल हो गए, बट उन डबल होने में सिर्फ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आई है वो सिर्फ उसका 15% है। अंडरस्टूड। सो थियोरेटिकली वुड यू एग्री कि कोई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है जो एक इंस्टीट्यूशन से बड़ा हो, और जितनी छोटी बाज़ार हो गई है उसमें थियोरेटिकली यस। बिल्कुल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, और ऐसे बहुत सारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनका जो पोर्टफोलियो साइज़ है वो बहुत सारी कॉरपोरेशन से बड़ा है, बिल्कुल ऐसा है। Another thing that you've mentioned in your report is this कि 42,000 से लेकर 60,000 के लेवल तक को फोरकास्ट दिया हमारे 7 brokerage houses ने। Good for you that you haven't named them. Where were you standing in those last 5 years? देखिए, वी वर नो एक्सेप्शन। आई एम नॉट सेइंग दैट, और हमारी रिपोर्ट का बिल्कुल मकसद नहीं है टू स्टेट दैट द फोरकास्टिंग या जो टारगेट्स थे वो Right, गलत थे। हम ये कह रहे हैं कि वो टारगेट्स बिल्कुल सही थे, वो फंडामेंटली बैक्ड टारगेट्स थे, बट क्योंकि लिक्विडिटी का एक पुश नहीं था इस वजह से मार्केट ने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। इस साल भी जो टारगेट्स की बात हो रही है, चाहे आप वो 55,000 की रेंज में ऊपर नीचे, कुछ 60,000 की रेंज में आपको नज़र आएंगे। हमारा भी जो इंडेक्स टारगेट है अगले साल का वो 55,000 है, okay, बट उस 55,000 में हम कोई री रेटिंग नहीं देख रहे। हम ये कह रहे हैं कि सिंपली अर्निंग्स ग्रोथ आपकी 14% होंगी अगले साल में, जो आपका 2022 है, और डिविडेंड यील्ड आपको जो है वो मिलेगी 9% की। तो okay. ये क्यूमुलेटिव रिटर्न आप लगा दें और कोई मल्टीपल री रेटिंग ना हो तो आपका इंडेक्स 55,000 हो जाना चाहिए। अगर हम री रेटिंग की बात करेंगे तो री रेटिंग हमें समझना चाहिए कि 55,000 के लेवल्स पे उसके बाद री रेटिंग स्टार्ट होगी। Right, right, अगर मार्केट री रेट होती है और अपने पुराने मल्टीपल्स यानी 8 टाइम्स अर्निंग्स पे चली जाए तो ये इंडेक्स टारगेट हमें 80,000 के अराउंड बात करनी चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं कर रहा। और उसकी वजह यही है कि मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर वापस आ जाता है या हम लोकल इन्वेस्टर बेस में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखते हैं तो फिर ये जो चीज़ें हैं वो इवॉल्व होंगी। बाद अभी आपने कहा कि आपकी जो मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है, इसका रीज़न बताएंगे क्या है आपकी नज़र में? देखिए, आप किसी भी मेट्रिक को उठा लें जो कि मार्केट को इवैल्यूएट करने के लिए होता है फंडामेंटली। वॉरेन बुफे का एक फेमस इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। वो हिस्टोरिकली हमारा कोई 21-22% की रेंज में रहा है और अभी हमारा जो है वो 14% पे। राइट, अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात करते हैं तो तकरीबन 5 टाइम्स अर्निंग्स पे हमारा जो है वो इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है, और हिस्टोरिकली हम लोग तकरीबन 8 टाइम्स का ऑन एवरेज रहता है। इसी तरह आप जो है वो कोई भी मैट्रिक उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो अर्निंग्स बहुत अच्छी हो रही हैं, बट जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इसको इस तरह भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि पिछले जब 5 साल पहले जब 55,000 का टारगेट दिया जाता था
اور اب جب 55,000 کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اس بیچ میں جو کارپوریٹ ارننگز ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت 55,000 کا مطلب یہ تھا کہ آپ پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ تقریباً 14 ٹائمز دے رہے تھے مارکیٹ کو، اور اب 55,000 کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرائس ارننگ ملٹیپل تقریباً 6 ٹائمز کے اراؤنڈ دے رہے ہیں، وچ شوز کہ مارکیٹ از ریئلی انڈر ویلیوڈ۔ اور اب 55,000 جو ہوگا وہ اس ملٹیپل پہ نہیں ہوگا جس طرح ہمارا لاسٹ جو پیک 53,000 پہ تھے، وہاں سے کیونکہ ہماری ارننگز گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو 55,000 کا لیول بھی ہمارے حساب سے بہت کم ہے ابھی مارکیٹ کے لیے۔ انڈرسٹوڈ۔ فہد، دو چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، بٹ رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک۔ ناظرین، ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ آفٹر اے شارٹ بریک ویل ڈسکس انویسٹر بیس اینڈ دا ایشو آف انڈر ویلیویشن آف دا مارکیٹ ان سرٹن اسٹاکس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے فہد سے ڈسکس کیا کہ واٹ آر دا ریزنس کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے، اور یہ جو ٹارگٹس ہیں ایچ ناؤ اینڈ دین وی ہیئر وہ آفن مس ہو جاتے ہیں، دیر آر سم جینوئن ریزنس ٹو۔ اس سیگمنٹ میں فہد کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے کہ واٹ آر دیز بوم بس سائیکلس۔ ہم ٹائم اینڈ اگین دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں 2، 2.5، 4، 5 ہزار پوائنٹ کی تیزی آتی ہے، بازار ایک دم 8، 10 ہزار پوائنٹ نیچے چلی جاتی ہے۔ اینڈ واٹ وی ہیو سین ان پاس 4.5 months از دس کہ بازار نے 6 سے 8 ہزار پوائنٹ کی ریلیز کی ہیں، اور بار بار لوگ کریکشن کہتے ہیں، کچھ لوگ ڈیپ کریکشن کہتے ہیں، بٹ 10-12 ہزار پوائنٹ ایک دم وائپ آؤٹ ہو جانا، اس کو ایک اور نقطۂ نظر سے بھی نازش لطفی دیکھتے ہیں۔ واٹ ہی سیڈ ٹو اس واز دیٹ کہ 30 سے 35% اگر مارجن یا ایکسیس کیش رکھ کے کوئی ریٹیل سیگمنٹ کا انڈیویجول کام کرے گا تو وہ ہماری بازار میں کبھی بھی نہیں ہارے گا، کیونکہ لیوریج سے بازار کو 4 ہفتے میں جو ہے 7.5% کے حساب سے جو ہے وہ 30-35% سرٹن اسٹاکس میں جس میں ریلی کرنی ہوتی ہے پمپ کیا جاتا ہے، اور پھر منتھ اینڈ پر ان کو ڈمپ کیا جاتا ہے۔ 90 ڈیز کے فیوچر نے بھی بہت زیادہ کچھ نہیں بگاڑ لیا۔ یہ جو بازار کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ 15 سے 20 سالوں سے ہے۔ اور ہمارے پروگرام میں جو ورلڈ بینک کے ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ ہے فار دا کیپٹل مارکیٹس، وہ کہہ کے گئے کہ انڈیا نے تو 2001 میں ایک مائیگریشن کر لی، بدلے سے جان چھڑا لی، لیکن پاکستان اسی بھنور میں پھنسا ہوا ہے جو 1990s میں انڈیا کے ساتھ ہوا کرتا تھا، i.e. ٹائم اینڈ اگین بدلے کا ایک نیا ویریئنٹ لایا جاتا تھا جو کہ کچھ دن چلتا تھا اور بعد میں انویسٹرز کو مسائل ہوتے تھے۔ سو سنتے ہیں فہد سے واٹ از ہز ویو اباؤٹ دیز بوم بس سائیکلس۔ اٹ از ویدر دی انویسٹر سینٹیمنٹ، لوور انویسٹر بیس اور دا لیوریج۔ جی دیکھیں، اگر پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہماری کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں ہے وہ صرف اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کرتی، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبل انسٹیٹیوشنز کی رپورٹ میں کہ ہم جب 3 سے 4% کے باہر جی ڈی پی گروتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 5%، 6%، تو ہمیشہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایشو اس کا آ Fahad, you're جاتا ہے۔ very right. But when you look at the economies, your cycle is year to year, half yearly or quarterly. But when you look at the market کے اندر you see this on a week to week basis. What happens in the economy is a year on year basis, and in your report you've mentioned کہ یہ جو بوم بس سائیکل ہے اس کی ایک ریزن جو ہے وہ لوور انویسٹر بیس ہے، اینڈ there is another segment which think کہ اس کی جو وجہ ہے وہ لیوریج ہے، i.e. جس سے پمپنگ اینڈ کوئک ڈمپنگ ہوتی ہے۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں، ایک حد تک یہ صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں بائی دا وے والیٹیلیٹی، پوچھوں گا کہ آپ کا جو ہاؤس ہے، جسٹ ان کیس اف یو وانٹ ٹو شیئر، نمبرس کو کم زیادہ کر کے بتا سکتے ہیں، اس میں جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہے اس کا کوانٹم آپ کے ریٹیل سیگمنٹ کے جو والیوم اور ویلیو ہے اس کو آؤٹ کلاس کر دیتا ہے، سرپاس کرتا ہے یا نہیں؟ بالکل ایزیلی اینڈ کرتا دس ہے۔ از اے جرنل فناملا اکراس دا مارکیٹ کے 3، 4، 5 ایچ این ڈبلیو آئیز ہیں جو کہ ریٹیل سیگمنٹ پہ بھاری ہے، رائٹ؟ اف دے آر ان ٹو دا لیوریج اور بروکرز ٹو، دے تھنک دے کین ڈرائیو دا مارکیٹ اور انڈیویجول اسٹاکس دا وے دے تھنک لائک، رائٹ؟ بالکل ایسا ہے، نو ڈینائنگ دا فیکٹس، بیکاز جو ٹریڈنگ ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہے ان فیو ہینڈز، اینڈ بیکاز کچھ پورٹ فولیوز جو ہیں وہ اتنے اوور پاور کرتے ہیں ماسز کو
تو ظاہر ہے وہ ایک کنٹرول ڈائریکشن کا اسٹاک You've مارکیٹ ہے، also وہ mentioned in ہمیشہ your رہتا ہے. report کہ جو نیو لسٹنگ ہے پروڈکٹ آفرنگ آف دی پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو تھوڑا سا بہتر ہونے کی ضرورت ہے. واٹ آر یور سجیشنس؟ دیکھیں آپ ایک انٹرسٹنگ ٹرینڈ یہ فالو کریں کہ ہمارے پاس پچھلے کچھ سالوں سے ہی فورن آؤٹ فلوز رہے ہیں، لیکن پچھلے سال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سیکٹر تھا جس میں فورن انفلوز آئے اور وہ تھا ٹیک، آئی ٹی ٹیک سیکٹر. رائٹ رائٹ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پچھلے سال میں CY21 میں اسٹارٹ اپس نے، جو ٹیک بیس اسٹارٹ اپس ہیں، انہوں نے تقریباً $350 ملین کی فنڈنگ ریز کی. تو اگر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو فورن انویسٹر ہے اس کو ہمارے جو کمپوزیشن ہے ہمارے اسٹاک مارکیٹ کی، جس میں بہت سارے پرانے سیکٹرز ہیں، یا کہہ لیں کہ زیادہ مینوفیکچرنگ ٹلٹ ہے اور آئی ٹی کا ابھی بھی جو ویٹیج ہے وہ بہت کم ہے. تو اگر نئی لسٹنگز ہوں اور اسپیشلی آئی ٹی ریلیٹڈ سیکٹرز میں نئی لسٹنگز ہوں، جیسے ہم نے آکٹوپس کا ریسنٹلی دیکھا، ایک بہت سکسیزفل IPO رہا، تو اس طرح سے اگر نئی لسٹنگز آئیں تو یہ ہمیں تھوڑی سی چیزیں چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. رائٹ. بائی دا وے آکٹوپس اور TRG کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ TRG ٹک سو لانگ اور آکٹوپس آپ کو 1 2 3 مہینے میں 107 سیم ریٹ پہ دکھتا ہے؟ دیکھیں آکٹوپس ہمارا کمپلیٹلی پاکستان میں ایک کمپنی ہے، اس کی رائٹ مینجمنٹ یہاں پہ ہے، اس کے ساتھ آپ کی ایک ایسوسیشن ڈفرینٹ ہے، بزنس یہاں پہ. TRG بیسیکلی ایک ہولڈنگ کمپنی ہے، رائٹ. اس کے اٹ سیلف کوئی آپریشنز نہیں Octopus ہیں. is the holding company of Avincion. So can you call Octopus affinity of TRG? بالکل ایونسیون ہولڈ کرتی ہے آکٹوپس کو، اور کہہ لیں کہ کیونکہ وہ بہت ایک برائٹ اسپاٹ ہے، جیسے کہ TRG کے لیے ایفینٹی ایک بہت Right, برائٹ right. اسپاٹ ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں. Compare. یہ بتائیں کہ you've also mentioned کہ جو GDP to market capitalization ratio ہے یہ 2003 میں کیا تھا اور 2021 میں وہی ہو گیا ہے جو سن 2000 میں ہوتا تھا i.e. 9% of the GDP. However, in 2007 it went up to 44%, but some people say کہ it was equivalent to 49% because پاکستان کی economy 50% سے زیادہ گرے ہے. We can agree or disagree to that. But going forward آپ کو اس میں کتنا پوٹینشیل دکھتا ہے کہ دوبارہ سے وہ نمبر ہم دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں ایک جو میرے پرسنل اوپینین میں ایک جو اسٹرکچرل چینج ہم نے لانا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک انویسٹمنٹ کا ایونیو ہے، اسی طرح فکس انکم مارکیٹ ایک ایونیو ہے، اور پھر ریئل اسٹیٹ ایک پاکستان میں بہت اٹریکٹیو انویسٹمنٹ کا ایونیو ہے. اور ڈاکیومنٹیشن کی اگر بات کریں تو اسٹاک مارکیٹ کی ڈاکیومنٹیشن بہت کہہ لیں کہ زیادہ ہے، اور جب سے FATF کی ریگولیشنز وغیرہ آئی ہیں تو یہ ڈاکیومنٹیشن ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں. بٹ کین یو بٹ ریممبر ریسنٹلی جیم بورڈ کے اوپر ابھی PSX نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ جو لوگ غلطی سے جیم بورڈ میں آ گئے ہیں i.e. ایکریڈیٹڈ انویسٹر، ان کو ون ٹائم ایگزٹ کیا جائے گا. اور اتنی اچھی ڈاکیومنٹیشن ہے، اتنی قوانین کی پاسداری ہے، FATF کی ریگولیشنس کو اگر فالو کرتے ہیں ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت تھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ کو؟ دیکھیں ظاہر ہے ہر چیز میں تھوڑا بہت جو ہے وہ لوپ ہول ہوتے ہیں، بٹ اوور آل اگر آپ کمپیئر کریں، کسی کو اگر پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے، کسی کو رائٹ گولڈ میں رائٹ. انویسٹ کرنا ہے ورسز کسی کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے، اس کے لیے جو ڈاکیومنٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آئی ایگری وتھ یو کہ یہ والی جو بات ہے بالکل جائز ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ جتنی اوور ریگولیٹڈ ہے ایکچولی تو نہیں ہے، بٹ وین یو کمپیئر اٹ ود دی ادر پیئر اینڈ سیکٹرس اینڈ یو اسٹل ڈیزائر کہ کیپٹل مارکیٹ میں لوگ آئیں، تو کیپٹل مارکیٹ کا آپ نے بہت ستیہ ناش لگایا ہوا ہے، بہت اوور ریگولیٹ کیا ہوا ہے ویز اے وی ادر سیکٹرس. تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، دوسرے ایونیوز ہیں، کموڈیٹی کے بہت سارے سودے ہوتے ہیں جو جڑیا بازار کے، جن کی پرچیوں میں ہی برکت ہوتی ہے کہ 100 روپے والی چیز 400 روپے میں ریٹیل سیگمنٹ تک پہنچتی ہے. بیکاز جو ہاری ہے آپ کے ٹنڈو آدم میں، آپ کے بدین میں، وہ کہتا ہے کہ یار یہ ہم سے 30-40 روپے من کے حساب سے بھی کچھ چیزیں جاتی ہیں جو بازار میں 200 من کے حساب سے بک رہی ہوتی ہیں. سو میں آپ سے یہ چاہوں گا پوچھنا کہ ری ریٹنگ کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. سو پاکستان میں یہ والی چیز ڈو یو تھنک کہ اب مزید بیچی جا سکتی ہے؟ ایوری ایئر یو سی اے کیس آف ری ریٹنگ، برے سے برے حالات میں بھی ٹارگیٹ میٹ نہیں ہو رہا ہے، بٹ نیکسٹ ایئر بروکر ول کم اینڈ سے کہ ری ریٹنگ کا کیسے 70,000 بازار ہو جائے گی؟
دیکھیں جب تک آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتے، یعنی اسٹرکچرل ریفارم سے میرا مقصد ہے یہ آپ کے بوم بس سائیکلز ختم نہیں ہوتے، تو کسی بھی انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پالیسی میکنگ بھی انکنسسٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر سائیکل میں آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور پھر الیکشن سے 1-2 سال پہلے آئی ایم ایف چلا جاتا ہے اور پھر ہماری لوز ایک جو ہیں وہ اکنامک پالیسیز کنٹینیو رہتی ہیں اور پھر دوبارہ ہم آئی ایم ایف میں انٹری لے رہے ہوتے ہیں. ڈو تو یو ایک تھنک کہ اس پاکستان میں ابھی ری ریٹنگ کا کیس ہے؟ میرے حساب سے ری ریٹنگ کا کیس ابھی ہمارا جو ہے وہ ویک ہے، کیونکہ پچھلے سال تھا. پچھلے سال بالکل تھا جب ہمارے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ایشوز تھوڑے سے نارملائز تھے. اس وقت دیکھا جا رہا تھا کہ شاید اس بار ہم یہ سسٹینیبل لے کے چلیں گے اور ہمیں دوبارہ شاید آئی ایم ایف کا جانا نہ پڑے. بٹ ابھی فی الحال جو سچویشن ہے اس میں کچھ رول ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا بھی ہے، اینڈ دیر کیونکہ واز آلسو اے ایئر کہ جب مارکیٹ میں جو انویسٹر انویسٹڈ تھا اس کو بیسٹ ڈویڈنڈ ہسٹورک ڈویڈنڈس ملے، اینڈ ڈسپائٹ دیٹ آپ نے دیکھا کہ انویسٹر کو مارکیٹ نے 2% دیا اور ڈالر ٹرم میں یو رائٹ کہ اسے 8% دیا. So going forward you are still positive, you saying کہ جو بیسک کیلکولیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ 55,000 کا نمبر جو آپ نے دیا ہے وداؤٹ ری ریٹنگ دیٹ یو ہولڈ آن ٹو اٹ. بالکل ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ بنا کسی ریٹنگ کے 55,000 کا انڈیکس ہے اور ہمیں دیکھنا یہ چاہیے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے کہ کارپوریٹ ارننگز کی کیا پوزیشن ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 5 سال میں کارپوریٹ ارننگز ڈبل ہو گئی ہیں. پچھلے سال ہم نے ریکارڈ پروفیٹیبلٹی کی. اگلے سال کے لیے آؤٹ لک یہ ہے کہ آپ کا ڈبل ڈیجٹ ارننگز گروتھ دوبارہ نظر آ رہی ہے. ہمارے حساب سے 14% کی ہے، بٹ مور اور لیس کنسنسس بھی 10% کے اراؤنڈ یا 15% کے اراؤنڈ ارننگز گروتھ ہے. تو جب آپ کی کارپوریٹ پرفارم کر رہی ہیں یعنی فنڈامنٹلی ارننگز گروتھ آ رہی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں جان ہے. اور صرف جو ایشو رہ جاتا ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ کس پوائنٹ ان ٹائم پہ انویسٹرز جو ہیں وہ نئی لیکوڈیٹی جو ہے فلو ہو، چاہے وہ فارنر کی طرف سے ہو یا وہ لوکل انویسٹرز کی طرف سے ہو. بٹ اس کا میں کہوں گا کہ یہاں پہ اسٹرکچرل ریفارمز اور اکانومی کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ضروری ہے کہ ایک لانگ ٹرم انویسٹر جو ہے وہ کنٹینیوسلی بیٹھ لے اسٹاک مارکیٹ پہ بھی. اوکے اوکے. سو فہد جو یہ بات کر رہے ہیں کہ لکویڈیٹی تھرو نیو انویسٹر بائی انویسٹر از شائی اوے آف دا مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ کی طرف سے انویسٹر کیوں جا رہا ہے، یہ بات ہم ڈسکس کریں گے فہد سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین وقفے سے پہلے ہم فہد سے بات چیت کر رہے تھے کہ وائی انویسٹر از شائنگ اوے فرام دا مارکیٹ، وائی انویسٹر از ٹیکنگ ایگزٹ. تو فہد اوور ٹو یو. دیکھیں ایک ریٹیل انویسٹر کے لیے جو مومنٹم ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی اگر انویسٹر یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے 5 سال سے مارکیٹ اسٹیگننٹ ہے تو پھر وہ اس پہ اپنا بیس کرتا ہے کہ شاید ابھی بھی آنے والے سالوں میں مارکیٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کرے گی. اور جنرلی یہی ہوتا ہے کہ ریٹیل انویسٹرز مومنٹم پلے کرتے ہیں. تو اگر جیسے مارکیٹ پرفارم کرتی ہے اس سال میں تو ہمیں دیکھے گا کہ اگلے سال کے لیے زیادہ انویسٹرز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے ان مارکیٹ میں. بٹ ہوتا یہ ہے کہ جب مارکیٹ کی ایسی والیٹیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سال ریٹرن ملتا ہے پھر اگلے سال مارکیٹ نیچے آتی ہے، اس میں پھر وہ ڈسکریج ہونا شروع ہوتے ہیں. جو انویسٹرز پہلے سائیکل کا پارٹ ہوتے ہیں وہ اگلے سائیکل میں آتے ہوئے ان کے پاس جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ایک ہرڈل بن جاتے ہیں فردر انویسٹمنٹ کے لیے. کنسسٹنسی اگین آئی ووڈ سے کہ جب رہے گی مارکیٹ میں بھی اکانومی میں بھی تو ہمیں انویسٹر بیس جو ہے وہ بڑھتا ہوا ضرور نظر آئے گا. بٹ جو انویسٹر ایک دفعہ مار کھا کے اس کی کٹ لگتی ہے وہ جاتا ہے، وہ تو واپس خیر سے نہیں آتا نا. بالکل نہیں آتا. اور اگر آتا بھی ہے تو وہ پھر ابھی ویٹ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا مارکیٹ واقعی میں پرفارم کر رہی ہے اور پھر ایک سٹیج کے بعد وہ پھر انٹری لینے کی کوشش کرتا ہے. پھر انفارچونیٹلی دوبارہ جب ڈپ آتی ہے تو پھر وہی جو ہے وہ ایک سائیکلز میں چیزیں چلنے شروع ہو جاتی ہیں. اوکے. سو یور پروجیکشن آف 55,000 از بیسڈ آن کہ 2 + 11 + 8 نو ری ریٹنگ، نو کیس، نو ادر کیس. دی اونلی یوزر کیس از کہ یہ جو ریٹرنس ہیں یہ از دا پرائم ریزن دیٹ مارکیٹ ول پرفارم ویدر یو گیٹ نیو انویسٹر اور ناٹ. بٹ یو ہیو آلسو مینشنڈ کہ 32 دنیا کی مارکیٹس ہیں انکلوڈنگ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اینڈ ویتنام جنہوں نے نیو ہائیز بنائے. پاکستان میں اگر انویسٹر کو بیسٹ ہسٹورک ریٹرن پہ بھی 2% بازار دے رہی ہے تو وائی وڈ اے پرسن لائک می لک ایٹ دا مارکیٹ؟
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमारा जो करेंसी रिस्क है, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्टर लेट्स से 20-25% भी रिटर्न देख रहा होता है स्टॉक मार्केट में, तो साथ में करेंसी की डेप्रिसिएशन को भी देख रहा होता है कि कहीं मेरा रिटर्न जो है वो इरोड ना हो जाए करेंसी से। तो हमारी और फिर हमारी जो करेंसी है वो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट से लिंक्ड है। तो ये सारी चीज़ें आखिर में आती हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे कि जब हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, बोरोइंग पे हमारी जो रिलायंस है वो कम होगी, इसी तरह हम अपनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का गैप जो है वो रिड्यूस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल जब चीज़ें इन प्लेस होंगी, फिर करेंसी स्टेबिलिटी और उसके साथ फिर ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए आपने कहा था कि दे आर ऑल्सो टेकिंग अ साइड, and one of the major reason that all people keep giving is कि जो इंटरेस्ट रेट है या पॉलिसी रेट है उसमें भी एब्रप्ट इजाफे होते हैं। हालांकि स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि हम वी विल टेक अ नॉर्मल कोर्स, हम पहले हेड्सअप बॉन्ड करेंगे फिर बढ़ाएंगे, मगर जो मीटिंग्स हैं एमपीसी की वो नोटिस दे के पहले कॉल की जाती हैं और एमर्जेंट मीटिंग में मार्केट रेट्स को बढ़ाया जाता है। तो गिविंग दिस सिचुएशन आपको लगता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन होगी 2022 में, और आगे आप क्या देखते हैं पॉलिसी रेट को 2022 में? देखिए, ये क्योंकि हमारे जो इस वक्त ग्लोबली डायनामिक्स जो इकोनॉमी के चल रहे हैं वो बहुत वॉलेटाइल हैं और लिंक्ड हैं कोरोना के जो चीज़ें चल रही हैं, सप्लाई चेन इश्यूज हैं उस पे। तो अगर जैसे ऑयल प्राइसेस अभी सरप्राइजिंगली दोबारा $85 को टच कर रहे हैं, इस तरह सिचुएशन चलती रहेगी तो ज़ाहिर है फिर हमें हमें जो है वो डेफिनेटली जैन में तो नहीं बट मार्च में एक इंटरेस्ट रेट हाइक नज़र आ सकता है। बट हम अब ये देख रहे हैं कि हम पीक के क्लोज़ हैं। तो यहाँ से मार्केट जो अगर सेकेंडरी मार्केट यील्ड भी जो आप देखेंगे तो उसमें तकरीबन 1% का एट मैक्स जो इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है तो इंटरेस्ट यू आर रेट हाइक। ट्रस्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जिसने कहा था कि ये 13% का केस नहीं है, 13% पे रेट कभी नहीं जाएंगे और ये पीक आउट हो जाएंगे 1 से 1.5% में, जिसको लोग अक्सर डाउट करते हैं बिकॉज हॉट मनी के केस में भी व्हाट ही सेड ही डिड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द सेम। एंड सिमिलरली जो उन्होंने कहा था कि हम एकदम पॉलिसी रेट को नहीं बढ़ाएंगे वो भी हुआ। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम that something otherwise will happen. This is what my view is, or rather opinion, because TV channel के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। What is your index target for 2022 that you said is 55,000? What are your picks for the 2022? देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि इंडेक्स 5 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है तो तकरीबन जो है वो ब्रॉडली इंडेक्स ही जो है अंडर वैल्यूड है। Right. बट क्योंकि टाइम्स बहुत वॉलेटाइल हैं और किसी भी टाइम पे कमोडिटी का कोई शॉक आ सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारी कमोडिटीज़ जो हैं वो 10 साल के हाईस पे हैं। तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी होती है और उन स्टॉक्स में आपको जाना होता है जो कि लेवरेज नहीं है, यानी कि डेट बर्डन उनका कम है, सेफ स्टॉक्स हैं। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा जो देखते हैं जो अंडर वैल्यूड भी और बेनिफिट होगा जिसको वो बैंकिंग सेक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीमेंट के अंदर कुछ कंपनीज़ जो कि जिनका लेवरेज कम है, जैसे एक नाम लूँ मैं तो लकी सीमेंट है जिसके अंदर आपको सीमेंट का भी एक्सपोजर आपको मिलता है सही है। और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर भी मिलता है जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा शॉक आता है तो लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। How about power cement? देखिए, अगेन वही जैसे मैंने कहा कि जो जो लेवरेज Leverage. स्टॉक्स हैं वो थोड़े से अवॉइड करने Do you चाहिए इस think साइकिल power में। cement is one of the leverage stocks? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो ये पावर सीमेंट के लिए कहा जा रहा है कि शायद उसको जहाँ इनकी फैक्ट्री वगैरह है उनको नोटिस भी सर्व हुआ है डेमोलिशन का, और नूरियाबाद का एरिया है जहाँ के लिए कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं बिकॉज आए दिन वहाँ पे नोटिस सर्व किए जाते हैं और बिल्डिंग को तोड़ने से बचाने के नाम पर 2-2 ढाई करोड़ रुपए वहाँ की इंतज़ामिया वसूल रही है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस तरफ भी नज़र करम करेगी। तीसरी और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा दैट इज़ अबाउट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए क्या फोरकास्ट है आपकी, कहाँ रहने की तवक्को है? तो फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट आपका 12% के आसपास है, जो कि जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि ये आपको 13% से ऊपर का रेट एक नज़र आएगा, जो कि हमारे हिसाब से इस फिस्कल ईयर का तो पीक रेट होगा, जो कि 13% से ऊपर, और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी लेकिन जून तक डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन रहेगी।
اور پھر گریجولی ٹورڈز دا اینڈ آف دا ایئر ہم دیکھیں گے کہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن ہمیں نظر آ رہی ہوگی، انلیس کوئی بہت میجر شاک نہ آئے جس کرنسی کی فرنٹ پہ یا کوموڈیٹی فرنٹ پہ۔ فارکس ریزرو اور ڈالر کو کہاں دیکھتے ہیں جون 2022 اینڈ دسمبر 2022 میں؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ریزروز ہیں وہ یہاں سے آہستہ آہستہ تھوڑے گریں گے، بیکاز آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سچویشن ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی ایکسپیکٹیشن ہے $13 بلین کی، اس کو اوور شوٹ کرے گی، اور ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ $16 ارب آپ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کر رہے ہوں گے ان فسکل ایئر 2022۔ تو اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً کوئی 14-14.5 ارب کے آس پاس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بائی جون، وچ مینس کہ ہمارا جو امپورٹ کور ہے وہ تقریباً 2.5 مہینے کا ہوگا، وچ از ناٹ دیٹ بیڈ۔ اس لیے ہمیں اوبیسلی یہ لگتا ہے کہ جو کرنسی ہے اس میں بھی کوئی میجر ڈپریسیشن یہاں سے نہیں ہوگی۔ آخر میں فواد ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ واٹ آر دا سیکٹرز دیٹ یو وڈ وانٹ پیپل ٹو بی کیئرفل وتھ ان 2022؟ دیکھیں جو بہت والیٹائل یا جس کو کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹ سکلیکل سیکٹر وتھ لیوریج، وہ اوائڈ کرنے چاہیے، جس میں ریفائنریز سیکٹر ہے، جس میں پالیسی بھی بہت ایکسائٹمنٹ تھی بٹ اوبیسلی وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ود ان سیکٹر جیسے سیمنٹ میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا ایک کمپنی، اس طرح کے جو لیوریج زیادہ اسٹاکس ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان ٹائمز آف انسرٹنٹی ان پہ امپیکٹ جو ہے وہ بہت میگنیٹیوڈ اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ انڈرسٹوڈ۔ فہد، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے فہد رؤوف۔ ہی ہیپنس ٹو بی دا ہیڈ آف ریسرچ ایٹ اسماعیل اقبال سیکیورٹیز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا دا مارکیٹ اسٹریٹجی رپورٹ فار 2022۔ واٹ دے تھنک از دس کہ بازار میں چونکہ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں بہت ہی زیادہ بڑے بڑے ٹارگٹس دیے گئے، اور ہمیشہ جو یہ بتاتے ہیں کہ میڈین یعنی 8,000 کی رینج میں بروکریج ہاؤسز کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہمیشہ ویری کرتے ہیں۔ بٹ دس ٹائم واٹ دے تھنک از دس کہ 2022 میں کوئی ری ریٹنگ کا کیس نہیں ہے، اور 2022 میں جو بیسک پیرامیٹرس ہیں، موسٹ بیسک پیرامیٹرس، ان کو سامنے رکھتے ہوئے دے تھنک کہ جو 55,000 کا لیول ہے وہ بریکیبل ہے۔ جو چیز پریشان کن ہے، جو چیز ایویڈنٹ ہے فرام دا چیلنجز دیٹ از فیس بائی دا مارکیٹ، وہ ہے لو پارٹیسپیشن، بازار میں لوگوں کا نہ ہونا۔ انفیکٹ بازار سے لوگوں کی رخصتی از دا مین پرابلم۔ اینڈ واٹ دے تھنک از دس کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی میکنگ کچھ اس طرح کی کرے، جیسے بائی دا وے مارکیٹ کے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر انڈیویجول کا ٹیکس ریٹ کم ہے اور کمپنی کا زیادہ ہے تو وائی وڈ این انڈیویجول تھنک اباؤٹ اسٹیبلشنگ اے فرم۔ سو واٹ دے تھنک کہ ایک کمپنی رجسٹرڈ اپنے آپ کو کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، ڈاکیومنٹیشن ریجیم میں آنے کا فیصلہ کرتی ہے، پھر کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے ایکسٹرا اسٹینڈرڈ کو فالو کرنے کے بعد لسٹنگ کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ایسے کنسرن کے لیے جب آپ کے پاس ہاسٹائل ٹیکس ریجیم ہوں گی تو بازار میں نیو لسٹنگ نہیں ہوگی تو نئے انویسٹر کا راستہ بھی نہیں بچے گا۔ لیوریج از یٹ another issue which is a standard that we think in our opinion, in our sole opinion, is a definite issue behind the market because بازار میں اسٹاکس کو جن اسٹاکس میں ریلی کرنی ہوتی ہے، نازل لطفی کی میں نے بات آپ کو بتائی تھی، اینڈ دیٹ ہیپنس ٹو بی اے فیکٹ کہ 35% کی فلکچویشن ان اے منتھ ان سرٹن اسٹاک، جس میں سے انڈیکس کو کھینچا اور گرایا جاتا ہے، کوئی عام سی بات ہے۔ سو دا گورنمنٹ، دی کمیشن نیڈ ٹو لک ان ٹو دا ایشوز کہ پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اسے انویسٹر کا کیوں اخراج ہو رہا ہے۔ بازار میں کہا جاتا ہے کہ ٹریڈنگ سسٹم کے اوپر ریلائبلٹی کے کانٹیکس میں ضروری ہے کہ جو چائنیز سسٹم جس کی باتیں اب تو مہینے نہیں سالوں سے کہا جاتا ہے کہ ہو رہی ہیں، یا تو اس کو انٹروڈیوس کر دیا جائے، یا اس سسٹم کی سیکیورٹی کے جو ایشوز اگر ہیں تو ان کو ایڈریس کر کے اسی سسٹم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ بٹ جو سچویشن اس وقت بنا دی گئی ہے، ایک ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بازار میں پارٹیسپیشن کم ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔